الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 43 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جگہ جگہ اختیار کیا ہے کہ ہمارے سامنے میدان حشر، جنت، دوزخ، اس کی تصویریں کھینچتی ہیں۔ یعنی جب حقائق واضح کیے جاتے ہیں اور بات وہاں پہنچ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت پیغمبر کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کی ذات کو استہزاء کا نشانہ بنا لیا ہے، جو حقائق کا اعتراف کرنے کی بجائے اس سے گریز و فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، ان کی آپس کی تو تکار کیسے ہوگی، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا، وہ جب وہاں پہنچیں گے تو کیسے اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اس بات پر شکر بجا لائیں گے کہ یہ اللہ ہی تھا جس نے انہیں ہدایت بخشی اور یہاں تک پہنچا دیا۔ اس میں آخری چیز اب یہ تھی کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ یہی جنت ہے، اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ شاباش کا جملہ ہے، یعنی کامیاب ہو گئے، فائز البرام ہو گئے، منزل تک پہنچ گئے۔ اس وقت یہ شاباش دی جائے گی کہ تم نے بازی جیت لی۔ یہ شاباش کا جملہ ہے کہ بے شک تم نے بازی جیت لی اور اپنے باپ کی کھوئی ہوئی جنت دوبارہ حاصل کر لی۔ یعنی وہ جنت، وہ باغ جس میں آدم و حوا کو رکھا گیا تھا، وہ اگرچہ اسی دنیا میں تھا لیکن اس میں وہ سب سہولتیں فراہم کر دی گئی تھیں کہ جس میں نہ کسی جد و جہد کی ضرورت تھی، نہ کوئی سامان تلاش کرنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی خطرہ درپیش تھا۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ وہاں رہ سکتے تھے۔ دنیا کی زندگی جس طرح کے مصائب، جس طرح کی مشقتوں، جس طرح کی جد و جہد کی زندگی ہے، وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، نعمت ہی نعمت تھی۔ یہ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ تمہاری میراث تھی اور اپنی جد و جہد سے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم حقدار ہو کہ تمہاری یہ میراث تمہیں لوٹا دی جائے۔ یعنی آدم و حوا کو اللہ نے اپنے فضل و عنایت سے وہ جنت عطا کی تھی۔ وہ وہاں نہیں رہے، انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آگے ان کی نسلوں نے جو رویے اختیار کیے، ان کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا، اور یہ نتیجہ جن لوگوں کے حق میں جنت کی صورت میں نکلے گا، اللہ کے فردوس کی صورت میں نکلے گا، تو وہ گویا اپنے باپ دادا کی کھوئی ہوئی میراث کو پالیں گے، اپنے ماں باپ کی کھوئی ہوئی میراث کو پالیں گے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اہل جنت کا خود اپنا احساس تو اوپر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اس جنت کو اپنی سعی و عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و احسان کا ثمرہ سمجھیں گے۔ یعنی اس آیت سے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جنت وہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں توفیق دی کہ وہ ہدایت پائیں، اس نے انہیں توفیق دی کہ وہ اچھا عمل کریں، اور یہ اسی کی نعمت، رحمت اور عنایت ہے کہ وہ آج اس جنت میں ہیں۔ گویا اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے اس فردوس تک پہنچا دیا۔ یہ بات وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت کہیں گے۔ وہ اپنے کسی عمل پر وہاں افتخار کا اظہار نہیں کریں گے، وہ اس کو اللہ کا فضل، اللہ کا احسان سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اہل جنت کا خود اپنا احساس تو اوپر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اس جنت کو اپنی سعی و عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و احسان کا ثمرہ سمجھیں گے۔ یہی ایک بندہ مومن کے شایان شان ہے۔ یعنی اگرچہ ہم یہاں عمل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جنت کو پانے کی سعی کرتے ہیں،
لیکن یہ صحیح کس کی توفیق سے ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ کس کی عنایت سے ہوتی ہے؟ اللہ کی عنایت سے۔ یہ قدم قدم پر گویا دو چیزوں کا امتزاج بنتی چلی جاتی ہے۔ بندہ اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لیتا ہے اور اس کا پروردگار آگے بڑھ کر توفیق دیتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل متوازی چل رہی ہوتی ہیں، تو بندے کی نگاہ اس جانب ہوتی ہے کہ میرا پروردگار فضل فرما رہا ہے، یہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ اس نے توفیق دی، یہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا، یہ اس نے مجھے نیکی پر پابرجا کر دیا، یہ اس نے ہدایت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ یعنی بندہ یہاں سے کھڑا ہو کر چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ جد و جہد بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی صحیح بھی شامل ہوتی ہے، تو اب اللہ کہاں سے دیکھتا ہے؟ اہل جنت کا خود اپنا احساس تو اوپر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اس جنت کو اپنی صحیح و عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و احسان کا ثمرہ سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان کے صحیح و عمل کا ثمرہ قرار دے گا۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت اور لطیف چیز ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا، اور یہی اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میرے رب کی توفیق ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ جو اوپر الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، یعنی یہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی عنایت ہی سے ہوا۔ وہ عنایت شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم وہ ہدایت پاتے جس کا ثمرہ یہ جنت ہے، اور نہ یہاں تک ہماری رہنمائی ہوتی۔ تو بندہ یہاں کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی کہ جس نے یہ سب کرم فرمایا ہے، اور اس کرم کے لیے یہ اپنی اسکیم قائم کی کہ بندوں کا امتحان کرے، وہ اس کو اپنے فضل و عنایت نہیں بلکہ بندوں کی صحیح و عمل کا ثمرہ قرار دے گا، بندوں کی صحیح و عمل کا نتیجہ قرار دے گا۔ یہ تکمیل نعمت کی معراج ہے۔ یعنی انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اسے اس کے ساتھ اگر یہ احساس بھی مل جائے کہ یہ میں نے خود کمائی ہے، تو یہ گویا نعمت کی تکمیل اپنے آخری منتہا تک پہنچ گئی۔ اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ نعمت بھی وہ ملی کہ جس کا خواب و خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور ملی بھی اس احساس کے ساتھ کہ یہ میں نے خود کمائی۔ تو یہ تکمیل نعمت کی معراج ہے۔ بندوں کے اعمال کا درجہ اس آیت نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ اونچے درجے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عمل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سر جھکا دیا۔ عمل کیا ہے؟ نیکی اور خیر کی بات کر دی۔ عمل کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، عدل اور احسان کا رویہ اختیار کر لیا۔ یعنی یہ چیزیں انسانی فطرت کے ساتھ اتنی وابستہ ہیں کہ گویا یہ کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ جس کا اتنا بڑا صلہ ملتا، لیکن اسی عمل کا اللہ تعالیٰ یہ صلہ دے گا کہ ابدی بادشاہی، جنت کی بادشاہی، فردوس کی بادشاہی عطا کر دے گا۔ دنیا میں ہم جو کچھ پاتے ہیں خدا کے فضل ہی سے پاتے ہیں، آخرت میں بھی خدا کے فضل ہی سے پائیں گے، لیکن رب کریم اس کو ہمارا حق اور ہماری محنت کا ثمرہ قرار دے گا۔ یعنی بندہ اس جگہ کھڑا ہوگا کہ یہ تیرا فضل، یہ تیری عنایت ہے، اور رب کیا کہے گا کہ اے میرے بندے یہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسی لطیف صورتحال ہے کہ جس کو صرف ایک صاحب ذوق ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس ابدی بادشاہی کا جس کے متعلق ہر شخص کا شعور یہ ہوگا کہ یہ اس کی اپنی کوششوں نے بنائی ہے۔ یہاں یہ چیز ملحوظ رہے کہ انسان محض ایک جسم نہیں ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، جس کی ایک خاص تالیف ہوئی ہے، جو ایک خاص فطرت پر بنایا گیا ہے، جس کے تقاضے صرف جسمانی نہیں ہوتے، وہ نفسی بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ چیز کہ مجھے یہ نعمت مل گئی، مجھے یہ آرام مل گیا، مجھے یہ راحت مل گئی، یہ باغات مل گئے، یہ ابدی زندگی مل گئی، یہ چیز تو ظاہر ہے کہ شکر کا تقاضا پیدا کرتی ہی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ احساس بھی ساتھ مل جائے کہ یہ سب تو میں نے خود کمایا ہے، یہ میری اپنی صحیح کا صبر ہے، تو کیا کہنے۔
لیکن رب کریم اس کو ہمارا حق اور ہماری محنت کا ثمرہ قرار دے گا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس ابدی بادشاہی کا جس کے متعلق ہر شخص کا شعور یہ ہوگا کہ یہ اس نے اپنی کوششوں سے بنائی ہے اور یہ لازوال ہے۔ یعنی ایک کہ نعمت کیا ہے، دوسرے یہ کہ لازوال نعمت ہے، ابدی نعمت ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ تو میں نے خود وجود پذیر کی، خود بنائی ہے۔ انسان صرف یہی نہیں چاہتا کہ اس کو نعمتیں حاصل ہوں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کی اپنی ہوں۔ اس احساس کے بغیر وہ کسی نعمت کا صحیح لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی فطرت کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے گا۔ یعنی یہ جو آخری جملہ ہے بس یہی سارے دین کی بنیاد ہے۔ ہمارے دین کو جو دین فطرت کہا جاتا ہے تو یہ محض ایک لوگوں کا احساس یا خیال نہیں ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ فطرت جس پر دین کی ساری ہدایت کھڑی ہے، یہ ذالک الدین القیم، یہی وہ سیدھا دین ہے۔ یعنی خدا کا دین اس فطرت کے اوپر ایک عمارت ہے جو بنائی گئی ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی اس احساس کے ساتھ نعمتیں ملیں گی کہ یہ ہماری ہے اور ہم نے کمائی ہے۔ تو گویا انسانی فطرت کسی نعمت سے متعلق جس منتہا پر لذت محسوس کرتی ہے، یہ گویا اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جملہ شاباش کا جملہ تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے، یعنی اب اپنی اپنی جگہ پر فیصلے ہو گئے۔ یہ قرآن مجید میں وہ تصویریں ہیں کہ گویا ہمیں جو کچھ انجام ہونے والا ہے وہ دکھا دیا جائے، اس دنیا میں دکھا دیا جائے۔ اور قرآن مجید کا یہی کمال ہے کہ وہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ وہ محض ایک فلسفہ نہیں ہے کہ نتائج بیان کر دے، محض ایک عقلی نوعیت کا استدلال نہیں ہے کہ کسی چیز کے امکان پر آپ کو مطمئن کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس سے تم دوچار ہونے والے ہو، اور یہ وہ نعمت ہے کہ یہ اس کی تصویریں دیکھ لو، یہاں پہنچنے والے ہو۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار پر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا۔ یعنی وہ وعدہ وہ جو قرآن میں کیا گیا، جو پیغمبروں نے کیا، جس کی منادی وہ کرتے رہے کہ اگر تم حقائق کا اعتراف کرو گے، جانتے بوجھتے منکر بن کر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت کی ابدی بادشاہی عطا کر دوں گا۔ یہ اس وعدے کا حوالہ ہے۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ عقلی لحاظ سے غور کرے تو ایک ظن غالب پر پہنچتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات کہ جنت، دوزخ، انجام، میری سعی و جہد کا اس طریقے سے ثمر بار ہو جانا، اس کے پورے امکانات ہیں۔ تو ایک ظن غالب ہے جس تک وہ عقلی استدلال سے پہنچتا ہے۔ قرآن مجید اس کو یقین و اذعان کے دروازے تک لے جاتا ہے، لیکن آنکھیں کھلیں گی، اللہ کا وعدہ اپنے ظہور کے ساتھ سامنے ہوگا، تو اس وقت یقین کی جو کیفیت پیدا ہوگی، یہ اس یقین کی کیفیت ہی ہے کہ جس کو قرآن مجید ہمارے سامنے تصویروں کی صورت میں رکھتا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر اگر بندے یہ کہیں گے کہ یہ وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل کے ہم منتظر تھے، ہمیں اس کا اطمینان تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ حرف حرف پورا ہو گیا، گویا یہ اس اطمینان کا، اس اذعان کا اظہار ہے کہ جو جنت کو دیکھ کر ان کی زبانوں پر آئے گا۔ اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، ما وعدنا ربنا حقا۔ تو اب وہ پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا،
پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ یعنی دوزخ اور جنت دونوں کے وعدے کیے گئے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنت ہے جو ان اہل ایمان کو ملے گی جو ایمان کے تقاضے پورے کر دیں گے، اور اس کے مقابل میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو انکار پر اصرار کریں گے، شرک کو اختیار کر لیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف کر کے تمرد اور سرکشی کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کے لیے پھر دوزخ ہے۔ تو یہ جو وعید ہے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان لوگوں کو بھی سنا دی ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا نہیں ہوں گے۔ تو وہاں پوچھیں گے وہ کہ تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال وہ کیوں کریں گے؟ یعنی اہل جنت جب مخاطب ہوں گے تو کیوں کریں گے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سوال تفضیح کے لیے ہے، یعنی انہیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ تم لوگ ہو کہ وہاں اسی بات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس وعید ہی کو تم نے سننے سے انکار کر دیا تھا، اسی سے گریز و فرار کے لیے فلسفے تراشتے تھے، اسی کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ کہاں یہ اور کہاں محاسبہ اور کہاں دوزخ اور کہاں جنت۔ جب کبھی توجہ دلائی جاتی تھی تو بجائے اس کے کہ تم اس کو دیکھو اور اس کو جانو اور اس کی اپنی فطرت کے اندر بنیادیں تلاش کرو اور اس کائنات کا مطالعہ کرو اور انفس و آفاق کے آیات کو دیکھو، تم گریز و فرار کے لیے بہانے تراشتے تھے۔ تو اب بتاؤ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ فضیت کے لیے ہے، یہ سوال تفضیح کے لیے ہے، جیسے آپ کسی شخص کو شرمسار کرتے ہیں اور اس کو اس کی ذلت کا احساس دلاتے ہیں، اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، مراد یہ ہے، یہ سوال تفضیح کے لیے ہے۔ آگے اس کا جواب نقل ہوا ہے، وہ بھی اگر غور کیجئے تو مجرموں کا آخری اعتراف ہے، یعنی آگے جو جواب ہم پڑھیں گے وہ بھی مجرموں کا آخری اعتراف ہے، جس کے بعد ان کے اور ان کی سزا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہ جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مقدمہ قائم ہوا، اٹھے، حقائق واضح ہو گئے، شہادتیں واقع ہوئیں، فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب صرف یہی نہیں ہے کہ شہادتیں واقع ہو گئی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ مقدمہ ان کے خلاف فیصل ہو گیا ہے، بلکہ اس کی بنیاد خود ان کا اعتراف ہوگا۔ وہ مانیں گے اس بات کو کہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا تھا، وہ تسلیم کریں گے اس بات کو کہ حقیقت واضح تھی، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کے بعد ان کے اور ان کی سزا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہ سکے گی۔ جنت اور دوزخ کے لوگوں میں اس سوال و جواب سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں کیا انقلاب برپا ہو جائے گا کہ لوگ جب چاہیں گے اور جہاں سے چاہیں گے ایک دوسرے کو مخاطب کر لیں گے۔ یہ اوپر جو مکالمہ نقل ہوا ہے اور جہاں جہاں اس طرح کے مکالمے نقل ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی زحمت نہیں پیش آئے گی، یعنی آپ کو سفر کر کے کہیں جانا نہیں ہوگا، آپ کسی ٹرین میں بیٹھ کر کسی جہاز میں بیٹھ کر جائیں پھر کوئی مکالمہ ہو، بلکہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جس سے چاہیں گے بات کر لیں گے۔ یہ تو ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ چکے، یعنی اس پچھلے 10-15 سال میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہوا ہے اس نے کم و بیش یہ صورت آلات کے ذریعے سے پیدا کر دی ہے۔ تو انسان یہ کر چکا تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے، یعنی وہاں کیا اسباب پیدا کرے گا، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی، وہاں کی فضا کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسری دنیا ہوگی جس کے نوامیس کو ہم اس دنیا کے قوانین پر قیاس نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کی بہت کچھ جھلک خود انسان نے اس دنیا کے اندر جو قوانین تھے ان کو دریافت کر کے یہیں دکھا دی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت خوبصورت جگہ بنا کر، باغات لگا کر، نہریں بہا کر جنت کی کچھ تصویریں اسی دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں سیاحت ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے آغوش میں کیا کیا کچھ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل اس کائنات میں کارفرما حقائق کو نمودار کر کے جو کچھ بنا سکتی تھی
اس کی بھی ایک جھلک اس زمانے میں دکھا دی ہے۔ تو ہمارے سامنے پہلے جنت میں جب یہ چیزیں بیان کی جاتی تھیں کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے بات کر لیں گے، تو آج سے 200-400 سال پہلے کا انسان یہ تصور کرنے میں بڑی دقت محسوس کرتا تھا، لیکن اب اس کی ایک جھلک ہم نے خود اپنے ہی کمالات اور اپنی ایجادات میں دیکھ لی۔ تو وہ یہ پوچھیں گے ان سے، اس کا جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یعنی وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں وہ وعید پوری ہو گئی، اللہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سامنے آ گیا، ہمیں جن چیزوں پر متنبع کیا گیا تھا اور ہم کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ سب کچھ اب سامنے ہے، نمایاں ہے۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر۔ فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون وہم بالآخرۃ کافرون۔ تو یہ جو ایک تضمین ہوئی ہے بڑی خوبصورت، یعنی اوپر کی بات تو ایک مکالمہ تھا، اور یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں بات اپنی طرف سے ملا دی اور اس طرح کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا۔ یعنی یہ صورت یا یہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک زندہ کلام کے طور پر پڑھا گیا ہے منکرین کے سامنے، وہاں ایک کشمکش برپا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی مصنف نے غار میں بیٹھ کر لکھ دیا ہے یا کسی خلوت میں بیٹھ کر یہ کتاب تصنیف کرتی ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو سامنے پڑھا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جگہ جگہ ایسی تضمینیں ملتی ہیں کہ ایک بات نقل کی، ایک تصویر سامنے رکھی، ایک واقعہ بیان کیا، پھر اسی کے اندر چند جملے ہیں کہ جو گویا ساتھ ملا کر کہہ دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کلام مطابق حال ہو جاتا ہے، مخاطبین سے براہ راست متعلق ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو دیکھ لینی چاہیے۔ یہ لفظ جو آیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے، وہاں تو یہ تھا کہ وہ سب کے سب جو دوزخ میں منکرین پڑے ہوں گے ان کے درمیان یہ پکارا جائے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر۔ آج اعتراف کر رہے ہیں، اس وقت سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس پر تضمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بات وہاں جب پہنچی تو اس سے اپنی بات ملا کے آگے کیا کہا، ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ گویا وہ ظالم جن کا ذکر ہوا تھا فوری طور پر کلام کو براہ راست مخاطبین سے متعلق کیا اور فرمایا ان پر، یعنی یہی تو ہے اس کے مستحق، یہی جن کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، یہی دن کے درمیان کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہی تو ہیں۔ تو ان کا جرم کیا بیان ہوا ہے؟ جو آج اللہ کی راہ سے روکتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یسدون آیا ہے، یہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے۔ لازم اور متعدی یعنی رکتے اور روکتے دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ ترجیح کا قرینہ نہ ہو تو اسے متعدی مفہوم میں لینا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوا لفظ صد، اور کلام میں ترجیح کا قرینہ موجود ہے کہ ہم اسے رکنے کے معنی میں لیں گے یا روکتے کے معنی میں لیں گے۔ یعنی یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ اللہ کی راہ سے رکتے ہیں یا یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو جہاں قرینہ ہوگا وہاں تو فیصلہ ہو جائے گا، جہاں نہ ہو تو وہاں پر اس کو متعدی مفہوم میں لینا چاہیے، یعنی روکنے کے مفہوم میں لینا چاہیے، اس لیے کہ متعدی لازم کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ روکتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ آپ رکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ خود ایک صحیح راہ اختیار کر لیں اور پھر دوسروں کو روکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا اسلوب ہے؟ یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ یبغونہ ہے عوجا، اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید کی صراط مستقیم میں کجی پیدا کر کے شرک کی پگڈنڈیاں نکالنے کی تعبیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس توحید کو انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، وہ جب اس کائنات پر اپنے آپ پر اپنے وجود پر غور کرتا ہے
تو یہ چیز تو عقلی لحاظ سے ایک امکان پیدا کرتی ہے کہ میرا ایک خالق ہے، لیکن یہ کہ یہ خالق متعدد ہو سکتے ہیں، اس کائنات میں اپنے وجود میں کوئی ایک چیز بھی نہیں جو اس کا سوال ہی پیدا کرتی ہو، کیونکہ جب ہم اپنے وجود کا جائزہ لیتے ہیں اور کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ایک ہی قانون کے تحت کام کرتی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک بدو کا احساس بھی ہو سکتا تھا اور ایک عامی کا بھی، لیکن اب تو اس کائنات کے عارفین جن کو ہم سائنسدان کہتے ہیں وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک یہ پوری کی پوری کائنات ایک ہی قانون کے تحت کام کر رہی ہے، اس میں متعدد قوانین کار فرما نہیں ہے۔ متعدد قوانین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متضاد، متخالف، ایک ہی ضابطہ ہے جس کے تحت یہ کائنات چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ اس بات کا لازمی نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ اس کا خالق بھی ایک ہی خالق ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ یہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے دو سادہ لفظوں میں بیان کر دیا تھا کہ اگر اس میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، اس لیے کہ وہ قوانین متصادم ہو جاتے، ایک نے اگر ایک طریقے سے بنایا ہے دوسرے نے دوسرے طریقے سے بنایا ہے، تو نتیجے کے طور پر یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ زمین سورج کی حدت کی ضرورت محسوس کرے اور سورج کا دیوتا ہمیشہ اس سے تعاون کرتا رہے، تو یہ ممکن نہیں تھا، عقلاً محال تھا۔ تو اس لیے یہ بات توحید کی ایک لازمی دلیل ہے۔ قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید کی صراط مستقیم میں کجی پیدا کر کے شرک کی پگڈنڈیاں نکالنے کی تعبیر ہے۔ گویا توحید کیا ہے؟ فطرت کا اقتضا۔ توحید کیا ہے؟ عقل کا اقتضا۔ توحید کیا ہے؟ ایک صراط مستقیم جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کج پیچ نہیں ہے، وہ سیدھی پروردگار تک جا رہی ہے اور بالکل سادہ طریقے سے اس پوری کائنات سے متعلق میرے پورے وجود کے تعلق کو آخری درجے میں واضح کر دیتی ہے۔ تو یہ چونکہ صراط مستقیم ہے، اگر اس میں شرک کی پگڈنڈیاں نکالی جائیں گی، گریز و فرار کے راستے ڈھونڈے جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کجی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یہ متوجہ کرتی ہے ہر عاقل کو کہ جس وقت تم یہ محسوس کرو کہ کوئی فلسفہ، کوئی حکمت کی بات، کوئی سائنسی نتیجہ تمہارے سامنے چیزوں کو پیچیدہ بناتا چلا جا رہا ہے، تو رک جاؤ، اس لیے کہ حقائق ہمیشہ بہت سادہ اور بہت سیدھے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بنائی اس طریقے سے گئی ہے اس لیے کہ اس میں ایک عام انسان نے حقائق کا اعتراف کرنا ہے، تو ایک عام انسان، ایک دہقان، ایک بدو، ایک بھیڑیں چرانے والا، وہ بھی جب اس کائنات کو دیکھتا ہے تو جو صراط مستقیم سامنے نظر آتی ہے وہ یہی ہے۔ اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے منکر ہیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے آخری بات فرما دی کہ اصل میں یہ ساری ترتیب کیا ہے۔ اللہ کی رات سے رکے، اس کے بعد ایک تعصب میں مبتلا ہو کے لوگوں کو روکنے لگے، جو سیدھی شارع تھی، صراط مستقیم تھی، اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو فطرت بنائی تھی اس کا جس طرح پیغمبروں سے ظہور ہوا، اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے لگے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس دن کے منکر ہو گئے کہ جس کی منادی کرنے کے لیے خدا کے پیغمبر آتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ الذین یصدون سے یہاں تک یہ پورا ٹکڑا منادی کے اعلان کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ جو جملہ ہم نے پڑھا ہے ان پر جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے اور آخرت کے منکر ہیں، یہ پورا کا پورا ٹکڑا یہ منادی کے اعلان کا حصہ نہیں ہے۔ کون منادی؟ جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ جس وقت وہاں پر وہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور وعید بھی پوری ہو جائے گی تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، تو یہ اس کے اعلان کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا اعلان آیت میں الظالمین پر ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تضمین ہے جس نے کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا، یعنی گویا وہ جو جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہے اس کو لا کر اس وقت جو مخاطبین ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں، ان سے متعلق کر دیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس تضمین سے گویا یہ وضاحت ہو گئی کہ ظالمین سے مراد کون لوگ ہوں گے، یعنی وہ کون ہے جن کی یہ فضیحت ہو رہی ہوگی۔ فرمایا کہ وہی لوگ جو آج اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جو اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے سائی ہیں،
یعنی جدوجہد کر رہے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ اس وضاحت کے بعد آخرت میں ہونے والی منادی وقت کے قریش پر جو حضور کے مخاطبین ہیں، اس سورہ کے مخاطبین ہیں، ٹھیک ٹھیک اس طرح چسپاں ہو گئی گویا جامعی بود کے بر قامت او دوختہ بود۔ یعنی کہانی تو سنائی آخرت کی، لیکن اس ایک جملے کے ذریعے سے گویا بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی معصومین ہیں جن کو اس فضیلت سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ جو خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، یہ جو خدا کی صراط مستقیم میں کجی تلاش کر رہے ہیں، یہ جو آخرت کا انکار اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان خدا کا پیغمبر کھڑا ہے اور آخرت کی منادی کر رہا ہے اور اللہ کی حجت ان پر پوری ہو گئی ہے، اللہ کی آیات براہ راست ان کے درمیان نازل ہوئیں اور ان کے ذریعے سے ان کو انذار کیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ ظالم جن کو اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔